امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے ہر وقت دنیا کے سامنے زندہ معجزے ہیں. ایک قرآن کتاب حضور کی تصنیف نہیں، یہ اللہ کی وحی ہے اور حضور پیغمبر ہیں. تو قرآن پاک کا جو معجزہ ہے یہ دن رات کی شہادت ہے حضور کے سچے نبی ہونے کی. اور دوسرا یہ کہ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کی سعادت عطا فرمائی، حج کرنے کی، تو حج کا ایک عمل ہوتا ہے کنکریاں مارنا، رمی جمار، سنا ہوگا. حج کا ایک عمل ہوتا ہے کنکریاں مارنا. تو ایک حاجی کتنی کنکریاں مارتا ہے؟ ہاں جی جی 63. ایک حاجی ایک دن نہیں 4 دنوں میں یہ 63 کنکریاں مارتا ہے ایک حاجی. تو حاجیوں کی کتنی بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. تو حاجی جب کنکریاں مارتے ہیں تو حدیث کے مطابق وہ کنکریاں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں. جن لوگوں کو وہاں رہنے کا موقع ملا اور انہوں نے حجاز میں سعودی دائرے کے اندر دیکھا، کوئی ان کا انتظام کنکریاں اٹھانے کا نہیں. ہر سال حاجی کنکریاں مارتے ہیں لیکن وہ کنکریاں نہ اٹھائی جاتی ہیں. اور حدیث میں ہے کہ جن کا حج قبول ہوتا ہے وہ کنکریاں جو ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں اور نہ حکومت کو اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ کوئی اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے، نہ کوئی مشاہدہ. دیر رات مارے وہ کنکریاں جاتی کہاں ہیں؟ اگر وہ کنکریاں انسانوں کا اپنا عمل ہو اور اس میں خدا کی طرف سے ایک نشان نہ ہو تو ان کنکریوں کے پہاڑ نہ کھڑے نظر آئیں. اب تک جو کنکریاں وہاں ڈالی گئی کتنی ڈالی گئی؟ تقریباً ہر حج کے موقع پر کنکریوں کو پہاڑ ہوں گے. لیکن اے حج کرنے والوں، کیا تم نے وہاں کوئی پہاڑ دیکھا؟ یا جنہوں نے وہیں اسی ماحول میں متواتر کئی دن گزارے اور اعتکاف کی شکل میں گزارے، انہوں نے کیا دیکھا کہ حکومت سے کوئی ملازمین کنکریوں کو اٹھانے آتے ہیں؟ نہیں. تو یہ اسلام کا ایک زندہ معجزہ ہے. جب چاہیں آپ اس کا چیلنج دے سکتے ہیں غیر مسلموں کہ آؤ اور دیکھ لو. تو قرآن تراویح میں یا نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہونے کا ایسا نشان اور حضور کے پیغمبر ہونے کا ایسا ایک ترجمان ہے کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. اور نہ دنیا کے اور کسی طبقے کے پاس اپنے پیغمبر کی صداقت کے لیے ایسی شہادت موجود ہے. اور دوسرا یہ کنکریاں جو حج کی ہیں، تو یہ چیزیں عام ہیں. جو حج کرنے گئے آئے ان کے سامنے یہ کنکریاں مارنا اور ان کی باتیں سننا کوئی غیر معمولی باتیں عام ہے. لیکن آپ حضرات کبھی غور ہی نہیں کرتے اسلام کے ہر پہلو میں اور اسلام کی ہر ادا میں حضور کی صداقت اور اسلام کی صداقت اور دین کی صداقت کے کھلے نشان موجود ہیں. ان سب کا ایک ہی نام مختصر طور پر من یعظم شعائر اللہ ہے. اور اللہ کے شاعر پر غور کرو، اللہ کے شاعر پر غور کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 2 پہاڑوں کو بھی شاعر بنا دیا، صفا اور مروہ. صفا اور مروہ جن کے درمیان صحیح ہوتی ہے، صحیح کہاں ہوتی ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یعظم شعائر اللہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ بھی خدا کے دین کے شاعر اور نشان ہیں. حضرت حاجرہ اسماعیل کی والدہ، ان کے درمیان دوڑی تھی. ان کی دوڑ اللہ تعالیٰ کو اتنی قبول ہوئی کہ اب تک آنے والے حاجی، امتوں پر آنے والی امتیں جو ہیں اسی دوڑ میں صفا اور مروہ کے درمیان اس کی یاد تازہ کرتی ہیں. صدیاں گزر گئیں لیکن شاعر اللہ کی تعظیم باقی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ دین کے نشانوں پر غور کریں. تو غور کرتے ہی آپ اپنے دل میں ایک روشنی محسوس کریں گے، اسلام کی صداقت کی چمک جو ہے محسوس ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ آپ کا قرآن پڑھنا قبول فرمائے.